أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ، تکبر کرتے ہوئے اپنا منہ موڑتے ہیں، گردن موڑتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کیا جائے اللہ کے راستے سے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اس کو جلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑے ہوں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے ہیبت ناک زلزلے کے متعلق ارشاد باری ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قیامت کے منکر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلیں دی۔ ایک انسان کی پیدائش اور دوسرا بنجر زمینوں کی زرخیزی۔ جس طرح اللہ نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا، نیست سے ہست میں لایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ خاک اڑاتی زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، زرخیز کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اور آج کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے مشرکین کی منافقت کو آشکارا فرمایا۔ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی۔ یہ بات ذہن سے بالکل نکال دیں کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ اور پھر وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قیامت میں جتنے بھی لوگ قبروں میں دفن ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ان کو زندہ کریں گے، ان کو دوبارہ زندگی دیں گے، اور پھر ان سے حساب کتاب ہوگا۔ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہو گئے اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کو قبر نصیب ہوئی تو وہ اٹھ جائے گا،
دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور جس کو قبر ہی نصیب نہ ہو تو وہ نہیں اٹھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، بسا اوقات کوئی آدمی دریا میں بہہ گیا، اس کی لاش تک نہیں ملی، کسی کو درندوں نے کھا لیا، چیر پھاڑ کے ختم کر لیا، یا کوئی آگ میں جل گیا تو ہڈیاں بھی اس کی بالکل خاک ہو گئیں، تو ایسے آدمی کو قبر تو نصیب نہیں ہوتی، تو کیا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو فرمایا یہاں جو قبر سے اٹھنے کا ذکر ہے یہ عرب کے عرف کے مطابق ہے کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ میں، مدینہ میں، تو وہاں پر عمومی طور پر اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ مردوں کو جلاتے نہیں تھے ہندوؤں کی طرح، سمندروں میں بہاتے نہیں تھے۔ تو ایک عمومی جو طریقہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عام طور پر مردوں کو وہاں دفن کیا جاتا تھا، اس لیے یبعث من فی القبور کا لفظ استعمال کیا۔ ورنہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جہاں جہاں اس کے اعضاء پہنچتے ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ کوئی اگر کسی جانور کے پیٹ کے اندر چلا گیا وہ اس کی قبر ہے، کوئی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کے مر گیا وہ اس کی قبر ہے، یعنی انسان کے ذرات جہاں جہاں ہیں وہ اس کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے سامنے یہ مشکل نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا اور بڑا ہی غلط آدمی تھا، دنیا کا ہر برا کام وہ کرتا تھا، دنیا کی ہر برائی وہ کرتا تھا، اور بخاری شریف میں اس کے لیے نباش کا لفظ ذکر کیا گیا کہ وہ نباش تھا۔ نباش کہتے ہیں کفن چور کو، جو مردوں کے کفن چرا لے، تو وہ کفن تک نہیں چھوڑتا تھا۔ بھلا جو آدمی قبر کھول کر مردے کا کفن چرا لے تو وہ کس حیثیت کا بندہ ہوگا، اور کتنے گناہ وہ کرتا ہوگا کہ جب قبر سے اسے خوف نہیں آتا وہ مردے کے کفن کو چھین لیتا ہے، نکال دیتا ہے، تو وہ پھر بڑا ہی بدقماش بندہ ہوگا۔ تو جب وہ شخص مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم نے مجھے کیسا والد پایا؟ بیٹوں نے کہا خیر و ابن، سب سے بہتر والد پایا، کیونکہ اولاد کو والد کے اعمال سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اولاد کو والد کے بینک بیلنس سے، اولاد کے والد کی جائیداد سے جو ہے وہ غرض ہوتی ہے۔ وہ تو اس آدمی نے جو ہے وہ ہر طریقے سے کما کر بیٹوں کے پاس لایا، اولاد کو خوب کھلایا پلایا، تو اچھا باپ ہے۔ بیٹوں نے کہا اچھا باپ، تو کہنے لگا کہ میں وصیت کر رہا ہوں، تم قسم اٹھاؤ تم میری وصیت پہ عمل کرو گے؟ بیٹوں نے کہا قسم کے بغیر بھی وصیت پر عمل کریں گے، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، قسم اٹھاؤ، قسم اٹھانی پڑے گی، میں جو وصیت کروں گا اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ بیٹوں نے قسم اٹھا لی، تو قسم جب انہوں نے اٹھا لی تو پھر اس باپ نے وصیت انہیں یہ کی کہ جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرا بعض حصہ جلا دینا، بعض حصے کا بالکل قیمہ بنا دینا، میری ہڈیوں کو پیس دینا، اور بالکل سارا میرا وجود ختم کر کے میرے جسم سے بچنے والی جو راکھ ہے اسے ایک جگہ پہ نہیں بہانا، کوئی سمندر میں بہا دینا، کوئی ہوا میں اڑا دینا، بالکل نیست و نابود کر دینا، ختم کر دینا۔ بیٹوں کے لیے وصیت تھی تو یہ مشکل، کیونکہ جہاں دفن کرنے کا رواج ہو تو وہاں ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قسم اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے، اللہ نے اس سے سوال، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جہاں جہاں اس کے جسم کے ذرات ہیں، چاہے وہ سمندر میں ہیں، ہوا میں ہیں، خلا میں ہیں، زمین میں ہیں، اکٹھا کرو۔ سارے اکٹھے کیے گئے، اسے کھڑا کر دیا گیا، اور پھر اس سے سوال کیا ہاں بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ بس زندگی میں کوئی اچھا کام کیا نہیں تھا، اور مرتے وقت مجھے احساس ہوا تو یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں بتا پھر تیری وصیت۔ اس نے کہا یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے،
تو جو ہے وہ جہاں کہیں بھی کوئی ہو تو اسے لے آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چل تیرے خوف کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر قبر نصیب نہیں ہوئی، کوئی آگ میں جل گیا، کہیں بھی گیا، تو اسے بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ اسے لا کر حاضر کریں گے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں بغیر علم کے۔ جھگڑا، بحث، مباحثہ، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ علم ہے، کوئی روشنی ہے، راستہ ہے، اور یا جو ہے وہ کوئی آسمانی کتاب ہے۔ فرمایا ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کو دلیل بنا کر یہ جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ ان کا جھگڑا محض ان کی جہالت پر مبنی ہے، کوئی ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسا زندہ کرے گا، قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اگر ہو ان کے پاس کوئی دلیل عقلی یا نقلی، پھر تو ان کی بات سننے کے قابل ہے۔ دلیل ہی نہیں ہے تو یہ محض ان کی زبان درازی ہے۔ فرمایا ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، آخرت کا ذکر سن کر، قیامت کا ذکر سن کر، اللہ کا ذکر سن کر یہ لوگ پھیرتے ہیں اپنی گردن کو تکبر کے ساتھ۔ ثانیہ موڑ لیتے ہیں، عطف ہی اپنی گردن کو، عطف یہاں سے اوپر تک بولا جاتا ہے، یا کندھوں کو یا سینوں کو پھیر دیتے ہیں تکبر کی بنا پر۔ جو آدمی کوئی بات سننا نہ چاہے یا اسے کوئی بات سننی ناگوار ہو تو وہ یوں تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی بھی یہ حالت ہے، جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے تو ثانی عطف ہی اپنی گردن موڑ لیتے ہیں، کندھے موڑ لیتے ہیں یا سینہ پھیر لیتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم آگ کا عذاب اسے ضرور چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ کوئی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو اعمال انہوں نے کیے وہی انہی کا بدلہ ان کو آگ کی صورت میں ملے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ اس شخص کا بیان ہے کہ جو مفاد پرست ہے، جو اسلام میں آتا ہے تو بھی مفاد کے لیے یا اپنی کسی غرض کے لیے دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں آیا، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت ان کے دل میں نہیں آئی، بلکہ انہوں نے غرض اور مفاد کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، نکل جائیں یا آ جائیں، جانے اور آنے میں آسانی ہو۔ اور اس طرح کا طرز عمل وہ لوگ کرتے تھے۔ جہاد کے لیے جاتے تو صفوں میں بالکل پیچھے ہوتے کہ کہیں اگر شکست کا سامنا اللہ نہ کرے ہو جائے تو پیچھے سے وہ بھاگ جائیں گے، اور اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت لینے کے لیے آگے آ جائیں گے۔ فرمایا بعض ایسے منافق لوگ ہیں جو مفاد کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اسلام اپنا ظاہر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں بلائی، مال اور دولت، مال غنیمت مل جائے تو مطمئن ہو جائیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو انقلب علی وجہہ، اپنے جو ہے وہ